الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اپنی تذکیر کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی ہدایت کے لیے اس دعا کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو اس کے ذریعے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری تقریر یا گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ کیا اصول اور لوازم ہیں۔ قرآن مجید کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی پڑھنے سے، تو کیا ہم کو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیا ہمارے پہلے سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں، پہلے سے دماغ میں یہ باتیں رکھ کر پڑھیں تو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم بایولوجی پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں اور پھر ہم جیوگرافی پڑھتے ہیں، ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور ہم انجینئرنگ پڑھتے ہیں، میڈیسن پڑھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں جو دنیا کے ایک 50-60 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال تک کے لیے کام آنے والی چیز ہے، تو ہم وہ کتاب کیوں نہیں پڑھتے جو ہماری پوری زندگی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، شرط اول ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ، بلکہ خود میں بھی جب کبھی شروع میں اپنے بچپن میں قرآن کے ترجمے کے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ ایک بے ربط کی نعوذ باللہ، ایک اس میں ربط نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے۔ تو اکثر لوگوں کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن مجید سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کیا ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے اور کس انداز میں ہم کو پہلے سے دماغ میں بات رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید ہے یا ایک دینی کتاب ہے، ایک مذہبی کتاب ہے، تو اس میں ایسا ہوگا کہ کچھ واقعات ہوں گے، کچھ احکامات ہوں گے اور کچھ جنت کے بارے میں بشارتیں ہوں گی، دوزخ کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، بس اس حد تک شاید کتاب ہے، یہ سمجھ کر ہم کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مذہبی کتاب ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب ہم ترجمے اور تفسیر سے پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے بظاہر نعوذ باللہ کہ ایک اس میں کوئی باہمی ربط نہیں ہے۔ ایک مضمون آتا ہے، توحید کے بارے میں چل رہا ہے، اچانک جنگوں کے بارے میں آتا ہے، پھر اچانک منافقین کے کارکردگی یا ان کے بدعمالیوں کے بارے میں کچھ بیان آتا ہے، پھر اچانک اس کے بعد کسی پیغمبر کا واقعہ آ جاتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہم کو کہ اس میں کوئی باضابطہ کوئی ربط نہیں ہے، کچھ ایک دوسرے سے ریلیشن نہیں ہے، کچھ احکامات کا، الفاظ کا یا آیتوں کا۔ تو یہ غلط فہمی ہمیں اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی کتاب ہے اور کتاب میں چند احکامات تسلسل کے ساتھ بیان ہوں گے، تم ایسا کرو ویسا کرو، اگر ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ایسی باتیں ہوں گی، ہم یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دراصل پہلے سے ہمیں دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ یہ کتاب وہ ہے جو انسان کی زندگی کے تمام مرحلوں کے بارے میں بحث کرتی ہے، اور خاص طور سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عملی جد و جہد ہوئی تھی، لوگوں کے اندر جو توہمات تھے، جو خرابیاں تھے، جو گناہ کے کام تھے یا جو بھی غلط فہمیاں تھیں یا جو غلط اعمال تھے، اور پھر اس کے اوپر بھی تنقید اور اس کے بعد اس کے بالمقابل جو صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کو پیش کیا گیا، اور پھر ایک باضابطہ ایک معاشرہ وجود میں آیا، ایک سوسائٹی وجود میں آئی، تو ایک سوسائٹی کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے نہ صرف اللہ کے رسول نے ایک سوسائٹی کے اوپر اس کو منطبق کیا بلکہ ایک تحریک چلائی
اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، زمین پر اس کا پولیٹیکل سسٹم، اس کا سوشل سسٹم، اس کا اکانومک سسٹم کو قائم کرنے، چاہے وہ جنگوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جہاد کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سمجھانے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ لوگوں کو اپیل کرنے والے انداز کے ذریعے سے ہو. تو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، 23 سال کے عرصے میں ایک کے بعد ایک آیتیں اس ماحول کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے نازل ہو رہی تھی. تو اس کے اندر اسی وجہ سے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی باہمی ربط نہیں ہے، ایک دوسرے سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو یہ ایسی کتاب ہے جو ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک جی پی ایس جو سسٹم ہوتا ہے، یعنی جب ہم معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے حالات تقاضوں کے ذریعے، ہمارے جو تقاضے زندگی کے ہوتے ہیں، مختلف مرحلے ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، تو ہم جب قرآن پڑھتے رہیں گے تو گائیڈنس ملے گی. اسی طرح جب ہم اسلام کے تبلیغ و ارشاد کے سلسلے میں، اس کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے سلسلے میں جب ہم کوشش کریں گے تو یہ آیتیں ہم کو سمجھ میں آنے لگیں گی کہ ایسا کرنا ہے، ایسا مشکل آئے گی، یہ راستے میں تمہارے مخالفین یہ کہیں گے تو تم کو یہ جواب دینا ہے، یا جب وہ لوگ خدا کے بارے میں پوچھیں گے تو تم کو یہ کہنا ہے. اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیتیں اس طرح سے نازل ہوتی رہیں، یعنی ضرورت کے لحاظ سے اور تقاضوں کے لحاظ سے لوگوں کے سوالات کو جوابات دینے کے سلسلے میں یہ مختصر سے 23 سال سے عرصے کے اندر پے در پہ ایک کے بعد ایک نازل ہوتی رہیں. ایسا نہیں کہ پوری کتاب ایک دم چھاپ کر دے دی گئی کہ یہ کتاب ہے اللہ کی، اس کو تم پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک پریکٹیکل گائیڈنس ہے. جس طرح سے مثال کے طور پر ہم جب تک اس میدان میں نہیں اتریں گے اور جب تک اسلام پر خود بھی عمل کریں گے اور دنیا میں قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو 1000 مرتبہ بھی ہم پڑھیں گے تو وہ مرحلے ہماری زندگی میں نہ آئیں گے، نہ ہم کو وہ احکامات سمجھ میں آئیں گے. مثال کے طور پر ہم کو کہیں جانا ہے، اپنے گھر سے نکلے ہیں فلاں ایک ڈیسٹینیشن تک، فلاں لوکیشن تک ہم کو جانا ہے، تو ہم جب گزرتے رہیں گے تو جو جی پی ایس سسٹم ہے وہ ہم کو بتائے گا کہ تم ادھر مڑو، ادھر چلو، یہاں پر ٹریفک زیادہ ہے تو یہ شارٹ کٹ اس طرح سے ہے، تم کو ادھر مڑنا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا ہے، تم کو رائٹ مڑنا ہے، لیفٹ مڑنا ہے، اور تم کو 1 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک اسٹریٹ جانا ہے، اس کے بعد آپ کو رائٹ مڑنا ہے. تو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب کہ ہم میدان میں ہیں اور جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف، تو وہ انسٹرکشنز ہم کو اس وقت سمجھ میں آئیں گے. ہم گھر میں بیٹھ کر صرف جی پی ایس کے ذریعے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں پر ہے اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بتا رہا، اس میں رائٹ لیفٹ بول رہا، اس میں آخر کیا، اس میں کوئی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے اور ہم کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ ایسی ہی بات ہے. تو قرآن مجید ایک عملی کتاب ہے، عمل کرانے والی کتاب ہے، ایک سچائی کی طرف آگے بڑھانے والی کتاب ہے، جو اصل اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ خدا موجود ہے اور رسالت کے ذریعے سے رسول تم کو آ کر اس تمام باتیں بتا رہے ہیں، اور تم کو زندگی کے مرحلوں میں اس طرح سے عمل کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے، اس کو قائم کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کے سلسلے میں تم کو یہ کام کرنا ہے. تم کو ایسے ہوگا تو تم یہ جواب دینا ہے، تم کو یہ مشکل آئے گی تو تم کو یہ کرنا ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید ایک عملی کتاب ہے، عمل کے میدان میں گائیڈ کرنے والی کتاب ہے. آرام سے کسی کرسی پر بیٹھ کر ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گی، تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ ہم پریکٹیکلی اپنی عمل کرنے کے ذریعے سے روزانہ اپنی زندگی کے مرحلوں کے درمیان میں اس کو گائیڈنس کی حیثیت سے ہم جب تک اپنے طور پر گائیڈ کے طور پر اس کو اختیار نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ کوئی ایسی تھیوریٹیکل یا فلسافیکل بک نہیں ہے جو محض لوگوں کے ذہنی عیاشی کے لیے یا پھر کچھ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنی شان قدرت بتانے کے لیے ایسی کتاب نازل کیا جو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں کھول کر بیان کیا گیا ہے. ایک انسان، ایک معمولی کسان، ایک غیر پڑھا لکھا آدمی سے لے کر ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، ایک سائنٹسٹ بھی اگر پڑھے گا تو اس کو اپنی مطلب کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی. فرض کیجیے اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ سائنٹیفک کتاب ہے تو کوئی عام آدمی پڑھے گا تو اس کو سائنٹیفک باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. جب تک کہ کوئی سائنسدان اس کو سائنٹیفک انداز میں سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ان الفاظ کے اندر سائنس کو تلاش کر لے گا، اس کا ذہن بتائے گا کہ یہ سائنٹیفک پوائنٹ ہے. تو اس طرح سے ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے کے سلسلے میں اپنے ذہن کو بالکل کھلا رکھ کر اس کے عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی پرسنل لائف کے اندر اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم گائیڈنس کے طور پر ہم پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گی. اسی طرح سے ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک خدا ہے اور جس نے رسولوں کو بھیجا اور ہم کو مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے.
ان تمام چیزوں کے سلسلے میں کھلا ذہن رکھ کر ہم پڑھیں گے تو ہم کو گائیڈنس ملتی چلی جائے گی۔ اسی طرح ایک تحریک بنا کر، ایک جماعت بنا کر، ایک کلیکٹیو ایفورٹ بنا کر ہم جب اس میں کام کریں گے تو ہم کو مرحلے والے سمجھ میں آئیں گے۔ کافر آ کر تم سے یہ کہیں گے تو تم کو یہ کہنا ہے، وہ ایسا وار کریں گے تو تم کو یہ کہنا ہے، یہ کرنا ہے، تم آگے بڑھیں گے تو یہاں پر ایسا ہوگا، تمہارے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا تھا تو تم کو اس طرح سے اس کو موجودہ زمانے میں اس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ترجمہ، تفسیر اور اس کے پورے ڈیٹیلز، کن حالات میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، کیا اس کا مقصد تھا، اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا، اور آج کے حالات میں اس کو کیسے ہم کو اس سے گائیڈنس مل سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور عمل کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس کی گائیڈنس حاصل کریں تو ان کا ایک ایک آیت ہم کو معلوم ہوگی کہ ہاں یہ واقعی یہ اس وقت یہ ایسا ہونا تھا اور ایسا ہوا اور مجھ کو یہ گائیڈنس ملتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی۔ میرے ذہن کی گرہیں کھلتی جائیں گی، راستے کھلتے جائیں گے، گائیڈنس ملتی جائے گی، یہاں تک کہ میں پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے تمام حالات کے اندر قرآن مجید سے مجھے گائیڈنس ملتی جائے گی، چاہے اپنی انفرادی پرسنل لائف ہو، چاہے کلیکٹیو لائف ہو، چاہے وہ ریولوشنری ورک ہو، چاہے وہ اللہ کے دین کی اقامت اور اس کی سربلندی کا کام ہو۔ جب تمام چیزوں پر ہم عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ایک ایک پوائنٹ ہم کو بتائے گا کہ تم کو یہ کرنا ہے، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ واقعتاً اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ کی یہ میرے پر رحم ہے کہ اس مجھے گائیڈ کر رہا ہے۔ اور جب اس گائیڈنس کے انداز میں اس پر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، دنیا کے اندر بھی ہم چین و سکون و کامیابی پائیں گے، اور قیامت کی جو کامیابی ہے، جنت کا حصول جو ہے وہ تو ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے برخلاف ہماری زندگی اگر صرف لہو لعب میں گزر رہی ہے، بے راہ روی میں گزر رہی ہے، باطل پرست قوتوں کے باتوں کو ہم ان کے قوانین پر، ان کے غیر غلط قسم کے حرام کاموں کے اندر اپنے آپ کو ملوث پا رہے ہیں، اپنی پرسنل لائف میں بھی ہم گناہوں میں ملوث ہیں، اور بیٹھ کر ہم سمجھیں کہ قرآن مجید ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ھدی للمتقین کہا گیا کہ جو متقی ہیں، جو آخرت پر اور مرنے کے بعد والی زندگی پر، اللہ پر اور کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے، بغیر کسی دیکھے کہ جو ایمان لاتے ہیں، اور اس خلوص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں ہدایت کے۔ ھدی للمتقین، ھدی للکافرین نہیں کہا گیا، کہ متقی لوگ جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت کے دروازے انہی کے لیے کھلتے ہیں۔ بہرحال مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ، جب ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں دنیا کی چھوٹی مختصر سی زندگی کے لیے، تو ایک دفعہ ہم قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت لگے۔ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف 1 مہینے میں 1 سال میں کمپلیٹ کریں، آپ 10 سال لیجئے، لیکن ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تفسیر، اس کی تفہیم، اس کے پس منظر، اس کا شان نزول، تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایک چھوٹی سی کتاب مل جائے، بس اس کو پڑھ کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر ایک مرتبہ تلاوت کر لیں گے قرآن کا، ایک مرتبہ ورد کر لیں گے تو ہم کو کامیابی مل جائے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صرف تلاوت تک محدود رہتے۔ 23 سال تک مسلسل جو جد و جہد اور جہاد اور جو کوششیں اور محنتیں اور جو اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اس کے بعد کامیابی ان سب کا بھی مقدر بنی، اور انشاءاللہ ہماری بھی مقدر ہوگی اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل کرنے کی نیت سے، اور عمل کرنے کے لیے پڑھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ